جائے اور تعمیر نو کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں۔ اس مقدمے کا مرکزی نقطہ 1948 کی کنزرویشن پر مبنی ہے، جو نسل کشی کے جرائم کی روک تھام اور سزا سے متعلق دوسری عالمی جنگ کے بعد تیار کیا گیا تھا۔ اس کنونشن کے مطابق کسی قومی، نسلی یا مذہبی کو مکمل طور پر یا جزوی طور پر تباہ کرنے کے ارادے سے قتل کا ارتکاب نسل کشی کے زمرے میں آتا ہے۔ جنوبی افریقہ اور اسرائیل نے 1948 میں اس کنونشن پر دستخط کیے تھے، جس کے آرٹیکل 2 کے مطابق قوموں کے درمیان تنازعات کو اس کنونشن کے تحت عالمی عدالت انصاف میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جنوبی افریقہ نے اپنی 84 صفحات پر مشتمل دائر کردہ درخواست میں کہا کہ اسرائیل کے اقدامات مبینہ نسل کشی کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد غزہ میں فلسطینیوں کی آبادی ایک بڑے حصے کو تباہ کرنا ہے۔ اگر حال ہی کی مثال دیکھیں تو 2022 میں یورپی ملک یوکرین نے عالمی عدالت میں روس کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ دائر کیا تھا، جس کے بعد روس کو فوری طور پر اپنے حملے کو معطل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اقوام متحدہ کی سب سے معتبر عدالت ہے اور اس کے احکام قانونی طور پر ممالک کو پابند کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے روس نے عدالت کے حکم کو نظر انداز کیا اور یوکرین پر حملے جاری رکھے۔ ماضی کی مثالوں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ایسے مقدمات لمبے عرصے تک چل سکتے ہیں، جبکہ ابتدائی فیصلے کے بعد عدالت پورے مقدمے پر غور کرنے کی طویل عمل کا آغاز کرتی ہے۔ اس کیس میں اسرائیلی عدالت دائر اختیارات کو چیلنج کر سکتا ہے اور وہ 151 دوسرے ممالک جنہوں نے نسل کشی کی کنونشن پر دستخط کیے ہیں، وہ بھی اپنی تجویز پیش کرنے کے لیے عدالت کو درخواست دے سکتے ہیں۔ لیکن جنوبی افریقہ نے کم سے کم اپنا فرض تو ادا کر لیا ہے۔ دوستو، سعودی عرب جیسے موقار ملک سے تو خود یہودی پیشوا کئی گنا بہتر ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں خلل ڈالتے ہوئے مطالبہ کیا کہ امریکی جنگ بندی کی حمایت میں ہونے والے سیکورٹی کونسل کے فیصلوں میں رکاوٹ ڈالنا بند کرے۔ عرب نیوز کے مطابق منگل کو 26 امریکی ریاستوں سے آئے یہودی پیشواؤں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفتر کے اندر غزہ کے حوالے سے یادگاری تقریب منعقد کی اور انسانی حقوق کے اعلامیے کے اقتباسات پڑھے۔ یہودی پیشواؤں